خیریت سے ہیں حضور؟ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بہت واضح ہے، بہت بہترین، اللہ آپ کو عزت دے. بات کریں بھائی. بہت خیریت سے شکریہ ہیں علامہ انشاءاللہ؟ صاحب. میرا نام رضا خان ہے، میں ہاں، پاکستان لاہور سے بلانگ کرتا ہوں. اللہ آپ تو کو میں زندگی بڑی دے. سادی پہ ایک کنورٹڈ والد صاحب سنی والدہ شیعہ. الحمدللہ جی میں اہل بیت پہ آیا، مگر کچھ خاندان کے اندر بہت سارے سوالات آتے ہیں. میں کچھ جی سر. بیسک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے. جی مجھے جی آپ کی تمام ٹیکٹکس ٹوورڈز آپ نے جو ہدایت دینے کا طریقہ دیا مجھے بہت خوب لگا، مگر ایک صرف سے آپ نے تھوڑا سا روگردانی کی، وہ ہے ابلیس کا رول، جس میں دیکھتا ہوں کہ اگر دین پہ زر جب پہنچا تو وہ ابلیس کی نظر سے دیکھے کس طرح اس نے پہلی شریعتوں پہ اور آخری شریعت جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کیا. اور جی جی اس کی وہ کلام جو قرآن میں اللہ نے دلیل کے طور پہ دی ہے کہ میں ان کی صراط کی طاق میں رہوں گا، جی آگے پیچھے دائیں بائیں سے حملہ کروں گا، جی خود بالکل. صراط پہ بیٹھ جاؤں گا. جی بالکل. اور یہ کتنی بدنصیبی ہے کہ وہ صراط پہ بیٹھے ہوئے 72 صراطیں اس نے بنا دی، ایک صراط آئمہ کے لیے چھوڑ دی. جی ایک تو اگر آپ اس دلیل کے اوپر ہلکی سی روشنی ڈالیں، اس کے بعد میں پھر ایک اور سوال کرنا چاہوں گا اسی سے منسلک. اب دیکھیں، ابلیس کا جو رول ہے اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی میں، یہ تو روایات میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے تو ابلیس نے نعرہ نکالا. وہ کتاب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا غار حرا میں، جب جبرائیل آئے ہیں، انہوں نے وحی لایا ہے، تو میں نے اسی وقت ایک بہت دردناک نالہ سنا تھا. جبرائیل آئے تھے، انہوں نے اقرا بسم ربک الذی خلق اللہ کی جانب سے لے کے آئے، تو میں نے اسی وقت ایک بہت دردناک نالہ سنا تھا، سنا تھا. میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا تھا جو میں نے دردناک نالہ سنا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابلیس ملعون تھا، کہ جب میری بعثت ہوئی ہے تو ابلیس ملعون کا نالہ تھا. وہ مایوس ہو گیا کہ اب جو ہے میری عبادت کرنے والا کون رہے گا دنیا میں. اور پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ غدیر خم کے واقعے میں بھی، وہاں پہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ ابلیس نے ملعون کا وہاں پہ اس نے اپنے شیاطین کو بلایا تھا اور اس نے بڑا ماتم کیا تھا اس وقت کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ اپنے بعد انہوں نے اپنی دین کی حفاظت کا ایسا بندوبست کیا ہے کہ اب میں دین کا خاتمہ نہیں کر سکوں گا. اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی رحمہ اللہ، اس میں روایت ملاحظہ فرمائیے. یہ روایت ہے اس کتاب شریف میں، کتاب سلیم ابن قیس میں، یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 4. یہاں پہ ایک واقعہ سلیم کہتا ہے کہ سلمان فارسی سے میں نے باتیں سنی ہیں کہ سلمان امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے جا کے دیکھا ہے ثقیفہ بنی ساعدہ میں، آپ ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی ذمہ داریوں میں مشغول ہیں، ان کی تدفین و تکفین میں نے ثقیفہ بنی ساعدہ میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ ان لوگوں نے خلافت ابو بکر کو دی ہے. اور اس کے بعد میں نے دیکھا ابو بکر آئے، منبر پہ بیٹھے اور لوگوں نے ان سے بیعت لیا، لوگوں نے ان کے ساتھ بیعت کیا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے سلمان سے پوچھا ولیکن هل تدری من اول من بایعه حین صعد المنبر. امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر سے سلمان سے پوچھا کہ تم نے مسجد میں جا کے دیکھا ہے کہ لوگوں نے ابو بکر سے خلافت پہ بیعت کی ہے، تم جانتے ہو کہ سب سے پہلے کس نے ابو بکر سے بیعت کیا؟ تو اس نے کہا لا ولکنی رأیت شیخا کبیرا یتوکأ علی عصاه بین عینیہ سجادۃ شدیدۃ التشمیر. سلمان نے کہا میں نے نہیں جانتا کہ کون تھا، میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا، ایک بوڑھا آیا وہاں پہ، اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھا، اس کے چہرے پہ سجدے کے بڑے آثار تھے کہ اس نے سجدہ بڑا کیا، بہت ہی زیادہ سجدے کے آثار اس کے ماتھے پہ تھا. سب سے پہلے اسی بوڑھے نے آ کے ابو بکر سے سجدہ کیا. صعد المنبر اول من صعد وخر وهو يبكي ويقول. اس نے بڑی خوشحالی کے ساتھ اس کے رو رہا تھا، ابو بکر کی ابھی کسی نے بیعت نہیں کیا، ابو بکر خلیفہ بنا ہے
تو اس سے پہلے بیعت کرنے والا شخص یہ بوڑھا آیا اور وہ خوشی سے رو رہا تھا اور سجدہ کیا اس نے، الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی رأیتک فی ھذا المکان ابسط یدک. اس نے کہا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ مجھے آج دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ابو بکر تم اس ممبر پہ بیٹھے ہو، اپنا ہاتھ آگے کرو تاکہ میں تجھ سے بیعت کروں. فبسط یدہ فبایعہ، اس نے ابو بکر نے ہاتھ آگے کیا ہے اور اس نے اس کے ساتھ بیعت کیا، اور پھر اس نے کہا یوم کیوم آدم، اس نے کہا آج آدم نے جو میرے ساتھ کیا اس کا مقابلہ ہے آج. اچھا، ثم نزل فخرج من المسجد، پس ممبر سے آیا وہ نکل گیا. یوم کیوم آدم، یہ اسی دن جیسا ہے، آدم جیسا. اچھا، فقال علی علیہ السلام یا سلمان اتدری من ہوا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے پوچھا سلمان تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ قلت لا لقد ساءتنی مقالته كأنه شامت بموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سلمان نے کہا نہیں میں اس کو پہچانا نہیں کہ بوڑھا کون تھا، لیکن اس کی بات مجھے بہت برا لگا ہے، ایسا لگا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے وہ خوش ہے، وہ شماتت کر رہا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے وہ خوش ہے، ایسا مجھے لگا اس کی بات سے. قال علی علیہ السلام فإن ذلك ابلیس لعنه اللہ، اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا وہ شخص ابلیس تھا. اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ابلیس ورؤساء اصحابہ شہدوا نصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ایای یوم غدیر خم بامر اللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روز غدیر ولایت امامت خلافت کے مقام پہ مجھے نصب کیا ہے تو ابلیس دیکھ رہا تھا، ابلیس اپنے فوج کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا. تو اس وقت وَأَخْبَرَهُمْ بِأَنِّي أَوْلَى بِهِمْ من انفسهم وامرهم ان يبلغ الشاهد الغائب. اور اس وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ کے مولا ہیں اور سب مسلمانوں کو حکم دیا کہ سب کو خبر دے دو، یا جو یہاں پہ حاضر ہیں دوسروں کو اس بات کا خبر دے دو. فاقبل الى ابلیس ابالسته ومردته اصحابه فقالوا ان هذه الامه امه مرحومه معصومه فما لك ولنا عليهم سبيل. تو اس وقت ابلیس کے جو فوج کے کمانڈر تھے، ابلیس کے جو ساتھی تھے، ابلیس کے جو بڑے بڑے شیاطین اس کے ساتھ ہیں، انہوں نے سب ابلیس کے دامن لے لیا اور رونے لگے کہ آج تو یہ امت جو پروٹیکٹ ہو گئی ہے، یہ امت یہ ایسی امت ہے کہ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا ایسا مولا ہے کہ اب تو ہم اس امت کا کچھ نہیں کر سکیں گے، نہ تو کچھ کر سکے گا نہ ہم کچھ سکیں گے. وقد اعلموا مفزعهم وامامهم بعد نبیهم، اس امت کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میرے بعد تمہارا امام تمہارا مولا کون ہے. فانطلق ابلیس کئیبا حسیبا، اور اس وقت ابلیس وہاں سے بہت ہی وہاں سے نکل گیا تھا، بہت ہی غمزدہ. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ سب سے پہلا شخص جو بیعت کرے گا وہی ہوگا. فاخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بعد وقال يبايع الناس ابو بکر في ظلة بني ساعدہ بعد تخاصمهم بحقنا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ میرے وفات کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں وہاں پہ ابو بکر جائیں گے عمر کے ساتھ، اور یہ لوگوں کو ہمارے حق کو غصب کرنے کی وہ حجت لائیں گے، دلیل دیں گے کہ بھئی میں غار میں پیغمبر کے ساتھ تھا، آپ لوگ میں قریشی ہوں آپ قریشی نہیں، ہم پیغمبر کے قبیلے کے ہیں. تو اس طرح وہ لوگوں کو یہ لوگ اپنی خلافت بنوائیں گے. ثم یاتون المسجد، پھر یہ لوگ مسجد آئیں گے. فیکون اول من یبایعه علی منبر ابلیس فی صورت شیخ کبیر مشمر یقول کذا کذا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دیا کہ سب سے پہلا شخص جو آئے گا ابو بکر سے بیعت کرے گا وہ ابلیس ہوگا، ایک بوڑھے شخص کی صورت میں کہ اس کے چہرے میں بڑے سجدے کے آثار ہوں گے، اور یہی کلمات اے سلمان جو تو نے مجھے کہا بھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ ابلیس یہی جملے کہیں گا. ثم یخرج فیجمع اصحابہ وشیاطینہ وابالسته فیخرون سجدا فیقولون. پھر مسجد سے یہ نکل جائے گا بیعت کرنے کے بعد اور اپنے شیاطین کو بلا دے گا، اپنے فوج کے کمانڈروں کو بلائے گا، اور یہ سب لوگ سجدہ کریں گے خوشی میں اور کہیں گے یا سیدنا یا کبیرنا انت الذی اخرجت آدم من الجنہ، اور کہیں گے کہ تو، ان کے ابلیس کے فوج کے شیاطین کہہ دیں گے کہ یا تو ہمارا سید ہے، ابلیس سے کہیں گے تو ہمارا آقا ہے، تو وہی ہے جس نے یہ کارنامہ کیا کہ آدم علیہ السلام کو تم نے جنت سے نکال دیا. بلے اور فیقول ای امت لن تذل بعد نبیہا، پھر وہ ابلیس کہے گا کہ کون سی وہ امت ہے جو اپنے نبی کے بعد گمراہ نہیں ہوئی ہے. کلا، سب امتیں گمراہ ہو گئی ہیں. زعمتم ان لیس لی علیہم سلطان ولا سبیل، تم لوگوں نے کیسے غدیر خم میں مجھ سے کہا تھا کہ آج کے بعد
ہمیں مسلمانوں پر اس امت پہ کوئی اثر رسوخ نہیں ہوگا, کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. بلے فكيف رأيتموني صنعت بهم حين تركوا ما أمرهم الله به من طاعته وأمرهم به رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو آج کے کیسے میں نے مسلمانوں کو گمراہ کیا ہے. پیغمبر نے, اللہ نے حکم دیا تھا کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی اطاعت کرو, میں نے ان کو کیسے گمراہ کیا. وذلك قول الله عز وجل, اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. یہ سورہ مبارکہ سبا میں آیت نمبر 20 ہے کہ ابلیس نے اپنے قول کی تصدیق کرا دی مسلمانوں پر, اور مسلمانوں نے ابلیس کی اتباع کی, الا فریقا من المؤمنین, سوائے مومنین کے ایک فرقے کے, سب نے ابلیس کی اتباع کی. اچھا, یہ ہے ابلیس کا کچھ ذکر. اس کے علاوہ بھی ہمارے روایات میں ابلیس کے حالات بہت ہیں ہمارے احادیث میں. جی بسم اللہ. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ابلیس کا وہ قول سچا ہوا کہ اکثریت جو 50% سے شروع ہوتی ہے 99% تک جاتی ہے. تو ہم نے پرانی انبیاء میں بھی دیکھا 1 یا 2% ہی لوگ ایمان لے کے آئے. بالکل. اور مجھے گمان تھا کہ شاید یہ ایران والے مرشدین مل کے شاید اب ہماری تعداد بڑھی, اب تو وہ بھی پھر دوبارہ 1 یا 2% میں رہی. بد نصیبی ہمارے ائمہ کی کہ ہمارے امہ نے کبھی بھی اس فیصد کو بہتر ہونے نہیں دیا. آخر زمان آئیں گے, وہ کیا کریں گے. اب سوال میرا آتا ہے اس بات پہ کہ وہ جو آیت میں سورہ ہجر کی آیت 87 تلاوت کرنا چاہوں گا. جی. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. جی سر. ترجمہ جو میرے پاس ہے, اور ہم نے آپ کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا فرمایا. یہ سورہ الحمد کی 7 آیتوں کے بارے میں ہے, اور موازنہ کیا جا رہا ہے ہم پلہ قرآن کے ساتھ. ہم نے کیا سورہ فتح کی ڈاکٹرائن کو پروموشن میں کمی کی؟ جو آخری 2 آیتوں میں 2 قسم کے ترجمہ آتے ہیں, مجھے وہ سیدھا راستہ دکھا, نہ کہ وہ جس پہ گمراہی ازلت. کیا خدا سے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھانا, غلط راستہ نہ دکھانا. یہ سوال آدھا تو صحیح ہے مگر آدھا غلط. اب میں کیسے توقع کروں کہ میرا رب مجھے بھٹکائے گا, کیونکہ یہ آیت الکرسی کی آخری آیتوں کے ساتھ یہ اختلاف میں آتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الظلمات. کہ وہ طاغوتی طاقتیں اس دفعہ بندے کو نور سے اٹھاتی ہیں اور ظلمات میں لے کے جاتی ہیں. یہ جو ابلیس نے اپنے ہم پلہ معصوم کے ساتھ سامنے کھڑے کر دیے ہیں, وہ معصوم جو انعام یافتہ ہے, جس نے ہمیں صراط دکھانی. صراط محتاج ہے معصوم کی, وہ اس صراط کے ذریعے سے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اعمال سیکھوں گا, مالک یوم الدین کے عذاب سے بچوں گا, رحمان و رحیم کی رحمت قبول کروں گا, الحمد کا سلیقہ لوں گا, اور ربوبیت کا بسم اللہ سے اپنی ربوبیت اور بندگی کا حق ادا کروں گا. کتنی بد نصیبی ہے علامہ صاحب. آپ اس پہ کچھ تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ ہم یہ امام معصوم اور غیر معصوم کی اتنی اختلاف کہ ہمارا معصوم واضح ہی نہیں ہو پا رہا. آپ کو حدیثیں لے کے جانی پڑ رہی ہیں, سنیوں کی کتابوں میں سے ڈھونڈنا پڑ رہا ہے, اور آج بھی معصوم کے ساتھ ٹکرار میں بیٹھی ہے پوری مسلمان امہ. 72 فرقے بن گئے اس کے اوپر. ہم اللہ آپ کو عزت دے ڈاکٹر صاحب, خدا آپ کو سب جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حاجات پوری فرمائے. اجازت ہے بھائی صاحب, اللہ آپ کو